السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز وے کا خبرنامہ۔ یہ رہی سرخیاں۔ گاندھی ہاسپٹل میں فین گرنے سے کورونا کے 2 مریض زخمی۔ خلیجی ممالک سے 14 پروازوں کے ذریعے آج 2200 سے زائد بھارتیوں کو ہوگی وطن واپسی۔ وقار میں کھدائی کے دوران نادر اشیاء برآمد۔ نمس ہاسپٹل کے 4 ڈاکٹرز بھی کورونا وائرس سے متاثر۔ امریکہ میں عوامی احتجاج دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے امید کی کرن، پاپولر فرنٹ۔ رام لیلا میدان سے ترکاری اور دیگر تاجروں کو منتقل کرنے عادل آباد مجلس کے صدر کا مطالبہ۔ وقف بورڈ حکام کے خلاف وکیلوں کی جانب سے اقلیتی پرسنل سیکریٹری کو شکایت درج۔ سٹی سول کورٹ لیگل سیکشن کے بلڈنگ کے چھت پر آگ لگ گئی۔ 8 جون سے حیدرآباد میں چلیں گی سٹی بسیں۔ گجرات کی فیکٹری میں دھماکہ، 5 ہلاک اور 56 جھلس گئے۔ سائی چرن سے شادی کرنے والی سمینا بانو کی خودکشی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ شہر حیدرآباد کے گاندھی ہاسپٹل، جہاں پر کورونا کے مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے، ایک وارڈ میں فین اچانک اس وبا سے متاثر مریضوں پر گر پڑا، جس کے نتیجے میں مرض سے متاثرہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ اسپتال کی عمارت کی 7ویں منزل پر بعض متاثرین زیر علاج ہے، جہاں پر چھت کی ہک سے اچانک فین ان مریضوں پر گر پڑا۔ اس واقعے میں 2 مریض زخمی ہو گئے، جن کا کہنا ہے کہ وہ اس واقعے سے کافی خوفزدہ ہے۔ ایسے واقعے کا آئندہ ہونے سے روکنے کے لیے حکام کو فوراً اقدامات کرنے چاہیے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بیرونی ممالک میں پھنسے ہوئے ہندوستانیوں کو وندے بھارت مشن کے تحت منتقل کیا جا رہا ہے۔ آج خلیجی ممالک سے 14 پروازیں 2200 سے زائد بھارتیوں کو وطن واپس لائیں گی۔ ان میں 10 پروازیں متحدہ عرب امارات سے، 6 پروازیں دبئی سے، کوچی کنور، کوزیکوڈ، بنگلورو اور کولکتہ کے لیے چلائی جائیں گی، جبکہ ابوظہبی سے 4 پروازیں لوگوں کو امرتسر، کوزیکوڈ، کوچیاور، تریوننتاپورم پہنچائیں گی۔ دوحہ سے 2 پروازیں چنئی اور تریوننتاپورم کے لیے چلائی جائیں گی، جبکہ مسقط سے بھوبنیشور اور کنور کے لیے پروازیں آئیں گی۔ اس مشن کے تحت پریشان حال ورکرز، پھنسے ہوئے سیاحوں، حاملہ خواتین، فوری طبی مدد کے کیسوں اور معمر افراد کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ وقار میں کھدائی کے دوران قدیم نادر برتن اور زیورات برآمد ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے وقار ضلع کے پرگی منڈل کے سلطان پور گاؤں میں پیش آیا۔ ذرائع نے بتایا کہ صدیق نامی شخص کی زمین کی کھدوائی کے دوران یہ اشیاء پائی گئیں۔ یہ کھدوائی مکان کی تعمیر کے لیے کی جا رہی تھی۔ اس بات کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس وہاں پہنچ گئی، جس نے ان اشیاء کا معائنہ کیا اور بعد ازاں ان اشیاء کو ریونیو ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کے حوالے کر دیا۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار محکمہ آثار قدیمہ کی مدد حاصل کر رہے ہیں تاکہ ان اشیاء کی حقیقت معلوم کی جا سکے۔ حیدرآباد پنجاگٹا کے نظامس انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں 7 طبی عملے کورونا وائرس سے متاثر پائے گئے، جس سے اسپتال کی نگہداشت صحت کے خدمات فراہم کرنے والوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ نمس کے کارڈیالوجی شعبے میں کام کرنے والے 4 ڈاکٹرز 3 ملازمین میں کورونا کی علامت مثبت پائی گئی، تاہم اعلیٰ عہدیداروں کی جانب سے اس خصوص میں کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔ گزشتہ روز عثمانیہ میڈیکل کالج میں 12 میڈیکل طلباء کو کورونا سے متاثر پائے گئے تھے، جس کے بعد ان کے ہاسپٹل میں 280 طلباء کو الگ تھلگ کر دیا گیا تھا۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے چیئرمین OMA سلام نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ میں سرکاری نسل پرستی کے خلاف جاری عوامی احتجاج دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے امید کی کرن ہے۔ پولیس کے ذریعے ایک افریقہ نژاد امریکی شخص جارج فلوریڈ کے قتل نے پورے امریکہ کو ہلا دیا ہے۔
پولیس کی زیادتی کا یہ کوئی تنہا معاملہ نہیں ہے اور محض قصورواروں کے خلاف تادیبی کارروائی سے امریکہ مجرمانہ نظام انصاف میں درائیں سنگین خرابیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اعداد و شمار کے مطابق پولیس کے ہاتھوں سیاہ فام امریکیوں کو غیر متناسب شرح پر قتل کیا جا رہا ہے اور سفید فام لوگوں کے مقابلے افریقہ نژاد امریکی لوگوں کو تقریباً 6 گنا زیادہ قید و بند میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ پوری طرح سے سرکاری نسل پرستی ہے۔ جس وحشیانہ طریقے سے فلوریڈ کو قتل کیا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملک میں قانون نافذ کرنے والوں کے ذریعے اقلیتوں کے ساتھ کیسا رویہ ہو جاتا ہے، جبکہ امریکی لیڈران دنیا کے سامنے اپنی جمہوریت کا ماڈل پیش کرنے میں مشغول ہیں۔ مختلف جہات سے افریقی نژاد امریکی عوام کی قسمت ہندوستان کی اقلیتوں اور پسماندہ طبقات کے جیسی ہے۔ دونوں ہی ان ممالک میں اقتدار اور دولت پر قابض ترقی یافتہ طبقات کے طرف سے مظلومیت، تفریق اور امتیاز اور اجنبیت کے شکار ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں اور دلتوں کو پولیس انکاؤنٹرز میں سب سے زیادہ قتل کیا جاتا ہے اور ظالمانہ قوانین کے تحت انہیں سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا۔ تاہم یہ بڑی امید افزا بات ہے کہ امریکی عوام ناانصافی کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کے لیے کسی بھی طرح سے تیار نہیں ہے اور ہر حال میں حکام کو انصاف کے کٹگھرے میں لانے کے لیے پرعزم ہیں۔ وہ ظالم اور سرکاری نسل پرستی کے خلاف اٹھ رہے ہیں۔ افریقہ نژاد امریکی لوگوں پر پولیس کی تشدد کے خلاف امریکہ کے خلاف مختلف حصوں میں بڑے بڑے مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ ہر طبقے کے لوگ ان مظاہروں میں شامل ہو رہے ہیں اور بلیک لائیوز میٹرز جیسی تحریکات کی جانب سے منعقدہ ان احتجاج کا حصہ بن رہے ہیں تاکہ سیاہ فام برادریوں کے ساتھ پولیس کی نسل پرستانہ زیادتی اور تشدد کو ختم کیا جا سکے۔ پیپلز فرنٹ آف انڈیا کی جانب سے چیئرمین او ایم اے سلام نے ان جمہوری احتجاجات کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور ایم اے سلام نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی سڑکوں پر عوام نے جس اتحاد اور لچک کا مظاہرہ کیا ہے وہ نہ صرف امریکی حکومت بلکہ دنیا بھر کے ظالم حکومتوں کے لیے تنبیہ ہے کہ ناانصافی لمبے عرصے تک باقی نہیں رہ سکتی۔ لاک ڈاؤن کے دوران حکومت کے احکامات کے مطابق عادل آباد کے ہول سیل پھل اور سبزیاں بیچنے والے پورے دکانداروں کو رام لیلا میدان منتقل کیا گیا تھا، جہاں انہوں نے اپنا کاروبار جاری رکھا۔ صدر مجلس و سابقہ نائب صدر نشین بلدیہ عادل آباد محمد فاروق احمد نے آج یہاں پارٹی آفس واقع بکل گوڑہ میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تقریباً 2 ماہ تک فروٹ اور ترکاری تاجروں نے حکومت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے رام لیلا میدان میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ اپنے کاروبار کو جاری رکھا۔ اس دوران انہیں کئی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن مانسون کے پیش نظر اس وقت رام لیلا میدان میں پہلی ہی بارش میں کافی کیچڑ کے سبب کاروبار کو کافی نقصان ہوا۔ حکومت اور ضلع کلکٹر و متعلقہ عہدیداران کو چاہیے کہ وہ موجودہ حالات پر سنجیدگی سے غور کریں اور ان تاجروں کو اپنی اپنی دکانات میں فروٹس اور ترکاری فروخت کرنے کی اجازت دیتے ہوئے تاجرین کے ساتھ انصاف کریں۔ گزشتہ روز بارش کی وجہ سے تاجروں کو رام لیلا میدان میں جانے کے لیے کافی جدوجہد کرنا پڑا اور پھلوں اور سبزیوں کے دکانداروں کو 2 ماہ کی لاک ڈاؤن کے باعث بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ انہیں بارش کے موسم میں اپنی دکانوں کو بغیر کسی نقصان کے ان کو تجارت کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ مانسون کے بعد حکومت تاجرین کو جو ہدایات جاری کریں گے وہ اس پر عمل کریں گے۔ فاروق احمد نے بتایا کہ اس سلسلے میں ضلع کلکٹر اے دیوسینا کو مجلس کے جانب سے ایک تحریر یادداشت بھی پیش کی گئی۔ وکلاء نے آج وقف بورڈ کے حکام کی کارکردگی کے خلاف اقلیتی پرسنل سیکریٹری اور اقلیتی کمیشن کو شکایت درج کروائی۔ وکلاء نے مطالبہ کیا ہے کہ صدر نشین وقف بورڈ، سی ای او اور وقف بورڈ انسپکٹر کو فوری معطل کیا جائے۔ وکلاء نے کہا کہ حال ہی میں ایک مسلم شخص کی میت کو شمشان گھاٹ میں دفن کیا گیا کیونکہ اقلیتوں کے قبرستان میں اس میت کو دفن کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ متولیوں کی جانب سے اس پر چیئرمین وقف بورڈ کو چاہیے تھا کہ ہر وقت ان متولیوں کو معزول کرنا چاہیے تھا۔ وکلاء نے کہا کہ وقف بورڈ کے چیئرمین سی ای او وقف بورڈ کے قانون 1954 کے آرٹیکل 21 کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، جبکہ اس قانون کے تحت دیگر شہریوں کو بھی کسی بھی مسلم قبرستان میں تدفین کی جا سکتی ہے۔ وقف بورڈ نے جو ہیلپ لائن نمبر رکھا ہے وہ یہ تماشا دیکھنے کے لیے ہے
وکلاء نے وقف بورڈ حکام کو انتباہ دیا ہے کہ اگر ان قبرستان کے متولیوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی تو اس کے بعد سخت احتجاج کیا جائے گا۔ سٹی سول کورٹ میں ایک ماہ کے دوران دوسری بار آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ چند دن قبل کورٹ کے کینٹین میں آگ لگی تھی اور آج کورٹ میں لیگل سیکشن بلڈنگ کے چھت پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس سے کورٹ میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ مقامی واقعے پر فوراً فائر انجن کو طلب کیا گیا۔ فائر بریگیڈ افسران نے آگ پر قابو پا لیا۔ آگ لگنے کی وجہ لیگل سیکشن بلڈنگ کے چھت پر ٹوٹا ہوا فرنیچر کی وجہ سے لگی۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے قریب 2.5 ماہ سے بند سٹی بسیں عنقریب چلانے کا منصوبہ ہے۔ باوثوق ذرائع کے مطابق لاک ڈاؤن میں نرمی کے دوران مرکز کی جانب سے سٹی بین ریاستی بسوں کو چلانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس پس منظر میں 8 جون سے RTC کی جانب سے حیدرآباد میں سٹی بسیں چلانے کا منصوبہ ہے۔ اس سلسلے میں حکام کی جانب سے ابھی تک کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ ریاست گجرات کے ضلع بہروچ کے انڈسٹریل اسٹیٹ میں واقع ایک کیمیکل فیکٹری میں آج دھماکہ ہوا اور آگ لگ گئی۔ اس حادثے میں کم از کم 5 افراد کی ہلاک اور 56 جھلس جانے کی اطلاعات وصول ہوئی ہے۔ دھماکے کی وجوہات کا فوری پتہ نہیں چل سکا۔ قریب 15 فائر انجنوں نے آگ بجھانے کا کام کیا۔ زخمیوں کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ پولیس دھماکے کی وجوہات کا پتہ چلانے کی کوشش میں مصروف تحقیقات ہے۔ حیدرآباد کے ملکاجگری میں ایک خاتون نے خودکشی کر لی، جس کی شادی گزشتہ سال نومبر میں ہوئی تھی۔ 20 سالہ سمینا بانو نے نریڈمٹ کے رہنے والے خانگی ملازم سائی چرن سے لو میرج کی تھی۔ خاتون 3 ماہ کی حاملہ بتائی گئی ہے۔ پچھلے چند ماہ سے شوہر رقم کے لیے مطالبہ کرتے ہوئے جسمانی طور پر ہراساں کر رہا تھا، جس سے تنگ آ کر خاتون نے پھانسی لے لی۔ اب ہمیں دے اجازت، خدا حافظ۔